ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایسی ہوگی کہ اگر میں سپریم کورٹ پر تنقید کروں گا لوگ کہیں گے شاید میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، اگر میں دوسرے پہ جاتا ہوں لوگ آپ کہیں گے ہم پی ٹی آئی سے ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں مالک صاحب، یو پاس اے گڈ آرڈر، مجھے تنقید کر کے دکھائیں. لیکن بیکاز سپریم آپ انصاف کریں، مجھے کچھ تنقید کر کے دکھائیں. بیکاز آپ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہ کریں، مجھے کچھ تنقید کر کے دکھائیں. میں سے آپ ایسا کام کریں کہ جرم کی سزا دیے بغیر، جرم ہوئے بغیر، گنے بغیر، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. کس منطق کے تحت؟ مطلب آپ نے کیا تصور کر لیا کہ آپ کے یہ 13 فیصلے، ایگزیکٹلی یہ 13 ڈیسیژنز ود دیز 3 ممبرز، آپ یہ بینچ پہ بیٹھ کے آر دے ہولی کاز، آر دے سیکرڈ؟ کیا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا احترام؟ میرا سوال کچھ اور ہے. میں مانتا ہوں 63A میں تو میں نے خیر شوز بھی کیے تھے کہ اٹ واز اے ریڈیکولس ڈیسیجن. ان کے 2 ججز نے، جسٹس میاں خیل نے، مندو خیل نے، دونوں نے اڑا کے رکھ دیا اس فیصلے کو. اور آئیڈیلی تو یہ تھا کہ اب تک اس کا فیصلہ ریویو کا ہو جانا چاہیے تھا. میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن نے ڈال دیا ریویو پٹیشن ڈال دیا، یہ بھی اسی بینچ کے پاس جائے گا. ضرور. آپ کی مووز بھی بڑی کلیئر ہیں. آپ لوگوں نے الیکشن ٹکٹ تک نہیں اناؤنس کی پارٹیز کی. مریم کے پاس شاید تندور کا سمبل ہے، آپ کو کیا ملا؟ ٹانگا. آپ کے پاس ٹانگا، کسی کے پاس پنکھا. الیکشن کمیشن نے خود ہی دے دیا. یہ اب کلیئر ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو 14 مئی تو آپ نے الیکشن کرنا ہی نہیں. آپ لوگوں نے ستمبر، بلکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ 16 ستمبر سے پہلے بھی نہیں ماننا. اور پتہ نہیں کیوں، حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر چیف جسٹس سے رہتے بھی ہیں بندیال صاحب، اور وہ یہ چیز وہ بھی اٹھا رہے تھے، فواد چودھری بھی ایک اپنی تقریر میں، کہ سی جے کا تعلق کیا الیکشن سے؟ آپ ان کے سی جے ہوتے ہوئے الیکشن سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں مالک صاحب، میں اب ڈرا ہوں. دیکھیں، مجھے ان کے سی جے ہونے سے الیکشنز کے ساتھ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو میرے علم میں نہ ہو، لیکن یہ جو ایک ٹریل ہے آرڈرز کی، یہ اب مجھے بتا رہی ہے کہ ایک بڑا واضح ٹلٹ ہے. اب کل آپ نے کہہ دیا کہ آپ سیاسی جماعتیں اپنے مطلب کے مقاصد کے لیے ایک سلیکٹیو جسٹس چاہتی ہیں، اور یہ بات ہے. میں کہتا ہوں یہ سلیکٹیو بینچز ہیں. جب سے یہ گورنمنٹ بنی میں حیران ہوا، ایک اخباری تراشیدے پہ وہ محترم مظاہر اکبر نقوی، چیف جسٹس مظاہر اکبر نقوی، وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں نے پڑھا ہے، میں اس پہ 100 موٹو لے رہا ہوں. اور وہ ایک نیب کے لا کے اوپر، دا بلیکسٹ لا آف دا ہسٹری، نیب کا قانون پورے کا پورا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے. جب تک یہ نیب کا لا رہے گا اس ملک کے اندر، نہ آپ کی بیوروکریسی، نہ آپ کا بزنس مین، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے. یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ نیب لاز میں جو آپ لوگوں نے واردات کی ہے نا، مظاہر نقوی کو چھوڑ دیں. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے ایک سوال کا یار واردات مالک صاحب ہمارے ساتھ ہوئی ہے. کیا واردات آپ سے؟ چلیں میں پوچھتا ہوں، میرا سوال آپ بتائیں، سوال پوچھیں. آپ لوگ باہر ڈال دیتے ہیں، بیوروکریسی کام نہیں کرتی، بزنس مین کام نہیں کرتا. اس نیب لا کی ایک تھی چیز جو سب سے خوبصورت چیز تھی، اور وہی آپ لوگوں نے ہٹا دی. وہ یہ تھی کہ اگر میرے پاس میری جائیداد، میری ایسٹس، اثاثے میری ویزیبل انکم سے زیادہ ہیں تو مجھے اس کا جواب دینا ہے. وہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آپ لوگوں نے کر دیا. نہیں ناٹ ایٹ آل سر. ہم نے آپ نے کہا اونرس آف پروف آف ایجنسی پہ. وہ ایک سیکنڈ مالک صاحب، دیکھیں ایک سیکنڈ، یہ وہی نیب لا ہے جس میں آشیانہ تھا، یہ وہی نیب لا ہے جس کے اندر صاف پانی تھا. آپ نے جس یہ وہی نیب لا ہے جس میں ایک سیکنڈ ٹھہر دینا. آپ ملک احمد صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری یہ مرسڈیز کہاں سے آئی. میں سر ایک سیکنڈ مجھے ہولڈ. وہ کہہ رہے ہیں مالک صاحب آپ بتائیں کہ پہلے میں ثابت کروں. آپ نے نہیں، آپ کیا کیا؟ میں اس میں ایک اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ یہ جائیداد آپ کی ہے، پھر آپ جسٹیفائی کریں گے. پہلے جسٹیفائی کرنا تھا. دیکھیں سر ٹھہریں ایک سیکنڈ، سارا آپ نے بچا لیا. آپ بحث لیں گے اونرس آف پروف پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جواب تو لے لیں. میں آپ کے اسی سوال کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں، پروسیکیوشن نے میری ملک کے اندر جو آج تک کرمنل لا کی پریکٹس ہے، پروسیکیوشن نے کیس اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ. اور جہاں پر بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ پروسیکیوشن کیس اسٹیبلش نہیں کرتی، کانکریٹ ایویڈنس نہیں لے کر آتی، وہاں پر آج تک پاکستان کی تمام عدالتیں، بھلے سے وہ یہ ان 3 ممبر بینچ کی بھی، لندن میں کیا قانون ہے سر؟ ایسے میں ایک سیکنڈ مجھے اجازت دینا. آپ اس بات کو یا تو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ ایک ایسا ادارہ قائم کریں جیسے NCA، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر یہ وچ ہنٹنگ کرے گا، یہ
یہ ایک روونگ انکوائریز کرے گا، یہ ایسا کرے گا کہ آپ کے پورے کاروبار اٹھا لے گا اور جرم ہوگا کوئی نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے یہ تفتیش. اب وہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں نا، وہی ٹھیک کر. ایسے مالک صاحب ایسے دیکھیں پلیز، لیٹس پٹ اٹ. مجھے ایک چیز بتا دیں، میں نے ایک پہلے قانون یہ تھا، مجھے صحیح بتا دیں. if I'm wrong correct me، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. if I'm wrong correct me، پہلے یہ تھا قانون کہ اگر میرے پاس ایسے اثاثہ جات ہیں جس طرح وہاں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے لنڈن کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، اگر میرے پاس ایسے اثاثہ جات ہیں جو ویزیبلی میری آمدن سے باہر ہے، میں ایک گریڈ 18 کا ملازم ہوں لیکن میرا اسلام آباد میں 2 کنال کا گھر ہے، میرے پاس گاڑی ہے، تو کلیئرلی سم تھنگ از رانگ. ٹھیک. تو پوچھتے ہیں بھائی جان یہ بتائیں، آپ ایکسپلین کرتے ہیں، آپ ایکسپلین نہیں کرتے، آپ کے خلاف کارروائی پھر شروع ہو جاتی، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی. اب آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے اس کے پاس گاڑی بھی ہے، 2 کنال کا گھر بھی ہے، یہ جو بھی بندہ ہے ملازم ہے یا دوسرا ہے، پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ گاڑی گھر اس کا ہے، اس کے بعد ایکشن ہوگا کیونکہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ماضی میں. سن لیں، آپ کرتے یہ کہ انکوائری کا پروسیجر ٹھیک کرتے، آپ اس کو نوٹس کا طریقہ کرتے، گرفتاری کا طریقہ ٹھیک کرتے، آپ نے ملبہ ہٹا دیا. ایسے نہیں مالک صاحب، دیکھیں یہ بات، میں ایون فیلڈ دیکھتا بھی ہوں یا میں کسی کا گھر دیکھتا ہوں جائیداد، ایسے نہیں ہے. مالک صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، دیکھیں. اور وہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، نہیں اس پہ ایڈ کر لوں، پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے اصل جو مسئلہ ہے نا، کیونکہ یہ نیب لا چیلنج ہوا ہے، آپ اس لیے چیف جسٹس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس مقدمے میں وہ یہ نیب لا کو ریوائیو نہ کر دیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اب دیکھو، اب میری بات پوری سن لیں. دیکھیں اب مجھے اجازت دیں گے سر. نہیں، پہلا تو یہ طے کریں کہ 99 میں یہ نیب لا بنا، 99 سے اس کی پریکٹس آج تک تقریباً 22-23 سال کی پریکٹس ہے. اس 22-23 سال میں اس نیب لا نے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. کیا نیب اکاؤنٹیبلٹی بہتر کر سکا؟ کیا نیب نے ریڈیکیشن آف کرپشن کی؟ کیا نیب کی اتھارٹی کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر کیا اسپرٹ آف دا لا غلط تھی؟ الاؤ می، یس اٹ واز، دیٹ از دا کیس. کیسے ہوا؟ اس طریقے کے لا کے ساتھ ایک ڈریکونین لا یہ بنا، اس لا کے ساتھ یہی اس کا ایک ایمبیڈ جو تھا وہ اتنا مس یوز کیا گیا. اس کے ساتھ آپ نے کیا آپ نے پولیٹیکل سکور سیٹل کیا. مس یوز روکے نا. ایک سیکنڈ سر، مس یوز روکے. آپ مجھے الاؤ می سر، آئی ایم ناٹ اے میجیشین. آپ مجھے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے جواب دینے کا حق دیں. آپ سے نہیں، مجھے کیونکہ آپ سے احتراماً بھی مجھے کچھ بات، لیکن باس میں کہہ رہا ہوں مس یوز روکے نا. نہیں، یہی میری آپ بات میں، میری اور آپ کی بات میں وی آر ایکچولی سیئنگ دا سیم تھنگ. آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے پریکٹسنگ لائر جو کہ روز نیب کے مقدمات کو عدالت میں دیکھنے کے بعد، اس قانون کے اندر 80% رادر 90% لا وہ ہے جو ہم نے ریفارم کیا، جس پہ کنسنسس ہے پی ٹی آئی کا، ان جج صاحبان کا بھی تقریباً عدالت میں چلتے مقدمے میں، اور ان لوگوں کا بھی جن کے خلاف یہ جو نیب لاز پہ، اکاؤنٹیبلٹی لاز پہ بات کر رہے تھے. یہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب یہ امینڈمنٹس بھی لے کر آئے تھے، ایک نے آرڈیننس بھی یہ لے کر آئے تھے. ہم نے اس میں کچھ چیزوں کی ایڈیشن کی ہے. ہم نے اونس آف پروف پہ، کیونکہ اب کر کے رہی تھی نیب کر یہ رہی تھی کہ آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے 2-3 سال رکھا، کل کلاں ثابت کچھ نہیں کر سکتے آپ، اور آج تک کسی کے خلاف ثابت نہیں ہوا. نیب کے کنوکشن ریٹ پہ پینلٹیز ڈالیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے، اگر مجھے پکڑ کے ناجائز پکڑے تو اس کے اپنا کریئر ختم کر دیں. Allow me to say that after those 3 years who will do it?